اب سمجھنے کی بات یہاں ہے کہ جو نمازیں جہری ہیں، جہر کتنا ہونا چاہیے، سری نمازیں ہیں، سری نمازوں میں سر کا مقدار کیا ہے؟ جہری نماز میں تو امام صاحب نماز پڑھائیں گے، اتنی آواز سے پڑھائیں گے کہ منہ کھول کر کے صاف انداز میں اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے مسلمان نمازیوں تک وہ آواز پہنچ جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام ہو کہ مقتدی ہو کہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو، سری نماز میں اگر سر سے پڑھنے والی چیزیں ہیں کیسے پڑھے؟ اس بارے میں تین رائے ہے فقہ کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے، اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے بھی قرات کرنا لازم ہے، اور قرات سرن کرے گا، آہستہ کرے گا، آہستہ اس ترتیب سے کرے گا جو وہ پڑھ رہا ہے اس کے کان کو سنائی دے۔ اسی لیے فقہا نے جہر اور سر کے بارے میں لکھا ہے وَأَكْثَرُ الْمَشَائِخِ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْجَهْرَ أَن يَسْمَعَ غَيْرُهُ۔ جہر کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا سنیں۔ سر کس کو کہتے ہیں؟ وَالْمَخَافَتُهُ أَن يَسْمَعَ نَفْسَهُ۔ سر یہ ہے کہ آدمی ایسا پڑھے کہ اسے سنائی دے، یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہوں، سنت پڑھ رہے ہوں، نفل پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، اتنا پڑھ رہے ہوں کہ یہ یہاں سے آواز صرف یہاں تک پہنچے، یہاں تک نہ جائے، یہ سر کہلاتا۔ دوسرے تک پہنچ رہی ہے، یہ جہر ہے۔ اور آدمی پڑھ رہا ہے، صرف اس کے کان تک آواز جا رہی ہے، یہ سر کہلا رہا ہے۔ اگر سری نماز میں سر موجود نہیں تو نماز بھی نہیں۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے ہونٹ ہی ہلتے نہیں، نماز خیال سے نہیں پڑھی جاتی، نماز زبان سے پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف خیال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ان کی زبان حرکت نہیں کرتی، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ سورتیں پڑھتے ہیں، تو صرف خیالات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صرف خیال سے پڑھتے رہتے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کرتے، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی۔